خواتین و حضرات, میں ہوں نائلہ شجاع اور آپ دیکھ رہے ہیں Rise and Shine with Behar University. In the next few days, we're going to be meeting a few people from Behar University who have given their time and their effort to this fine institution, all for the sake of Foundation Day that's going to be held on the 7th of February 2017. ہم ڈھیر سارے لوگوں سے بات کریں گے اور ڈھیر سارے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور آج ہمارے ساتھ مسٹر فضل رازق موجود ہیں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف ایگزامینیشنس ہیں. آئیں ذرا آج ان سے کچھ سیکھتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ السلام, الحمدللہ, شکر اللہ کا. سر آپ نے ٹائم نکالا, ہمارے لیے بہت اچھا لگا ہے. تو سر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ نے کتنے سال بحر یونیورسٹی میں کام کیا ہے؟ مجھے بحر یونیورسٹی میں جوائن کیے 19 سال ہو گئے ہیں. 19 سال جی. اوہ, تو آپ نے آپ کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ میں ایگزام ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں. ایگزام ڈپارٹمنٹ. تو سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اتنے عرصے کام کیا بحر یونیورسٹی میں, تو آپ کے کوئی فیوریٹ میموری ہے یہاں پہ کام کرتے ہوئے, کوئی ایکسائٹنگ مومنٹ؟ ایکسائٹنگ مومنٹ سب سے زیادہ بہتر وہ تھا جب شروع میں بحر یونیورسٹی, پہلے ہم بحر کالج سے رن کر رہے تھے انسٹیٹیوٹ, بحر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ کمپیوٹر سائنسز, جو یونیورسٹی آف پشاور سے ایفیلیٹڈ تھا. پھر اس کے بعد جب یونیورسٹی بنی تو ہمارے لیے سب سے بہتر اور اچھی میموری وہ تھی کہ اپنی یونیورسٹی بن گئی ہے. اور یہ یونیورسٹی ہماری 2000 میں فروری 2000 میں اسٹیبلش ہوئی ہے. جی. تو جب ہم شفٹ ہوئے ہیں اپنی یونیورسٹی میں, اس کیمپس میں, اولڈ کیمپس میں, تو وہ سب سے بہتر, ہم یونیورسٹی کے لحاظ سے سب سے بہتر میموری وہ ہے میری. تو سر آپ شروع سے اولڈ کیمپس میں تھے؟ جی, بحریہ کالج شفٹ ہونے کے بعد جب یہاں سے آئے, شروع سے اولڈ کیمپس میں ہوں. اور ایگزام ڈپارٹمنٹ ڈے 1 سے ادھر ہی ہے, او سی میں ہے. تو ایکس سی کیمپس آپ کو کچھ یاد ہے کہ کب بنا ہے, یا این سی کیمپس کب بنا؟ این سی کیمپس 2004-2005 میں ہوا ہے جی. اور ایکس سی شاید 2010 میں 10-11 میں ایکس سی کا کیمپس بنا. جی. اچھا, تو آپ نے اتنے سال یہاں پہ کام کیا ہے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا سب سے فیوریٹ کیفیٹیریا کون سا ہے؟ فیوریٹ کیفیٹیریا این سی کا ہے. این سی کا, اس میں کیا سب سے اچھی چیز ہے؟ بس سب چیزیں اچھی ہیں, جو بھی آپ کو لگتا ہے وہ صاف ستھرا ہے؟ صاف ستھرا ہے, صاف ستھرا کھانا ملتا ہے وہاں سے. چلیں سر, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب ایگزامز ہوتے ہیں تو آپ پہ کس طرح کی ٹینشن گزرتی ہے؟ ٹینشن ابھی شروع میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اسٹرینتھ زیادہ ہو رہی ہے. جی. اسٹوڈنٹس زیادہ آ رہے ہیں, تو سب سے زیادہ ٹینشن یہ ہے اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ کرنا. جی. پورے سیشن میں ان کے کلیشز بھی نہ ہوں, کیونکہ مختلف اسٹوڈنٹس ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کلیشز آتے ہیں, تو وہ بھی ہوتا ہے, اس کو بھی ارینج کرتے ہیں. تو سر ابھی کتنے سیشنز چل رہے ہیں ایگزامز کے؟ ایگزام میں ہم نارمل مڈ ٹرم میں 4 سیشن کرتے ہیں. جی. اور فائنل میں 3 سیشنز کا ہوتا ہے. جی, 3 سیشنز پر ڈے کرتے ہیں. آپ لوگ بیچلرز, ایم فل, ماسٹرز, پی ایچ ڈی کے الگ رکھتے ہیں ٹائمنگز یا ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ جو ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے وہ ایوننگ بھی ہوتے ہیں, بیچلر کے مارننگ میں, وہ ان کو مارننگ ایوننگ شفٹ اکارڈنگ ٹو جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس حساب سے ہم مرج کرتے ہیں. جی. فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ میں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایوننگ میں جو 4th سیشن ہے, بیچلر کے کم سے کم لوگ وہاں پر جائیں, اکوموڈیٹ ہو جائیں. اکوموڈیٹ ہو جائیں. تو آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں اس سچویشن میں جب ایگزامز مڈ ٹرمز ہوتے ہیں یا فائنلز ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے, پلیز ایگزام میں بیٹھنے دیں؟ نہیں, ہم اصل میں رول فالو کرتے ہیں. جو رول ہیں اس سے نہیں کرتے, جو رول فالو کرتے ہیں اس میں جو بھی جس طریقے سے آتا ہے ایز پر رول پھر الاؤ نہیں کرتے. جی. تو ایک کو الاؤ نہیں کرتے, باقی بھی اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو پھر الاؤ نہیں کرتے کسی صورت میں بھی. جی. تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بحرین جو ہے اس کے کیا کوالٹیز ہوتے ہیں, کیا اسپیسیفک کوالٹیز ہیں, مطلب ہارڈ ورکنگ ہے, لوئل؟ ہارڈ ورکنگ ہے زیادہ. جو ہمارا اس پر ہے وہ ڈسپلن ہے, بحریہ میں ڈسپلن ہے. جی. تھوڑا ڈسپلن, انوائرمنٹ ایسی ہے ڈسپلن, چونکہ یہاں پر ڈیفنس کا ایریا ہے, تو یہاں پر سب سے زیادہ جو کوالٹی ڈسپلن پر ہمارا یہ ہے کہ وہ ہے. باقی کوالٹی آف ایجوکیشن بھی ماشاء اللہ بہترین ہے.
سر کافی سالوں سے ڈیولپ ہو گئے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کھل گئے, نئے ڈپارٹمنٹس کھل گئے, جی نئی فیکلٹی آ رہی ہے, پراپر ٹریننگ انسٹیٹیوشن بن گیا ہے جہاں پہ بہت سی چیزیں اب اویلیبل ہیں. تو اب کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کے کیا امپیکٹ ہوگا بحریہ کا؟ انشاءاللہ بحریہ کا مستقبل بہت بہتر ہے. جی مزید ہمارے کیمپس بن رہے ہیں, اس کے ساتھ اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ابھی چونکہ اس ٹائم یہاں پر ایک ہی کیمپس ہے, اسٹرینگتھ زیادہ ہے, تھوڑا سا کراؤڈ زیادہ ہو جاتا ہے, جی کلاسز کا تھوڑا ارینجمنٹ وہ تھوڑا سا مشکل پرابلم ہو ہوتی جاتا ہے, ہے. مشکل ہو جاتا ہے. جی پر انشاءاللہ آگے جا کر مزید بہتر ہوگا. پہلے ہم نے جب سٹارٹ کیا خالی ہمارے پاس 2 ڈپارٹمنٹ تھے, جی. اس میں اور وہ 4 کون سے تھے؟ پروگرام. وہ کون سے پروگرامس تھے؟ پہلے بی بی اے تھا, جی بی ایس کمپیوٹر سائنس, ایم بی اے اور ایم ایس کمپیوٹر سائنس. خالی یہ ڈپارٹمنٹ 2 تھے, کمپیوٹر سائنس اور مینجمنٹ سائنسز. جی. یہ 2 ڈپارٹمنٹ چلتے تھے. تو تب تو آسان ہوتا ہوگا ایگزامس اب وہاں پر آسان, مگر اس میں یہ تھا کہ پہلے مینولی سارا یہ کر رہے تھے. ابھی یہ ہے کہ وہ سسٹم آ گئے ہیں اور تھوڑا سا کمپیوٹرائز ہو گیا, تھوڑا ایزی ہو گیا. شروع میں مینولی, اور ہم بھی اس سٹیج پر تھے, اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو ابھی اسی حساب سے ہے کہ پہلے یہ اسٹرینگتھ کم تھی مگر مینول کام چل رہا تھا. جی. ابھی اسٹرینگتھ زیادہ ہو گیا, کمپیوٹرائز ہو گیا ساری چیزیں. تو سر آپ کے 19 سال ہو گئے ہیں اس ادارے میں, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہر سال کیا نئی چیز آئی ہے اور کیسے بحریہ یونیورسٹی ایک بڑی انسٹیٹیوشن میں چینج یا ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اس میں ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں, پروگرام نئے آ رہے ہیں, جی اسٹوڈنٹ اسٹرینگتھ زیادہ ہو رہی ہے, فیکلٹی نیو فیکلٹی ہائر ہو رہی ہے. جی. تو ہر چیز کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اسٹرینگتھ زیادہ ہو رہی ہے, تو ساری امپرومنٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ. وہ سب اس دفعہ تو ہم فاؤنڈیشن پہ بہت سی چیزیں کروا رہے ہیں, بہت سارے پروگرامز بھی UTV پہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ, اور ہم اوور آل یونیورسٹی میں بہت ساری چیزیں نئی لانا, انکارپوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پچھلے سالوں سے کیا ڈیولپمنٹ آئی ہے فاؤنڈیشن ڈے کے لیے اسپیسیفکلی؟ فاؤنڈیشن ڈے کے لیے یہی ہے, اسٹوڈنٹ کی اسٹرینگتھ زیادہ ہو گئی ہے, پروگرامز ہمارے زیادہ ہو گئے ہیں. جی. کوالٹی آف ایجوکیشن پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا ہے. جی. کوالٹی پر زیادہ فوکس ہے. جی. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ بھی نیو انٹروڈیوس ہوئے, نئے ڈپارٹمنٹ آ گئے ہیں, نئے پروگرام انٹروڈیوس ہوئے ہیں. جی. زیادہ اسی میں ہے. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بحریہ یونیورسٹی جوائن کیوں کی تھی؟ بحریہ یونیورسٹی جوائن ایکچولی میں پہلے پاکستان نیوی سے ریٹائرڈ تھا. جی. ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ یہاں پر نزدیک یہاں پر آفر ہوئی بحریہ کالج میں, جی. تو جوائن کر لیا وہاں پر بحریہ کالج اسی کو. تو اس کے بعد پھر یہاں پر ہی. تو آپ آبویسلی آفس میں پورا دن ہوتے ہوں گے, تو آپ آفس کے جب باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے کوئی ہابیز ہیں, پڑھنا, لکھنا, کوئی ہابیز؟ ابھی تو بچوں کے ساتھ ہی ہیں, جو بچوں کی ان کی ان کا جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں, ان کو دیکھنا ہے, ان کی اسٹڈی کا خیال کر. گھر کے میکسیمم ٹائم ہمارا آفس میں ہی گزرتا ہے. جی. یہاں پر صبح 8 سے شام 8 تک جو فل ٹائم یہاں پر ہی ہے. باقی گھر پر تو اور باقی ہابیز بچوں کے ساتھ ہی ہے. باقی ان کی تعلیم, ان کا تھوڑا سا دیکھ بھال ابھی اسٹیج پر رہیں گے, جی. ان کی ایجوکیشن کا ہے. تو سر اگر آپ کو موقع ملتا, آپ ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, آپ بحریہ یونیورسٹی اٹینڈ کرتے؟ بحریہ یونیورسٹی اٹینڈ کرتا ہے, بالکل. میری کرتے پہلی چوائس ہی بحریہ یونیورسٹی ہوتی ہے. تو کون سے ڈپارٹمنٹ میں آپ آتے؟ اگر ہوتا ہے تو اس وقت یہ تو ابھی میں نہیں ہے, پر یہ ہے کہ پہلے آتا ہے مینجمنٹ سائنسز میں. جی. جی. بی بی اے, ایم بی اے اسی پر. تو پھر آگے جا کے کیا اسپیشلائز کرتے؟ بحریہ میں سے آپ نے پک کرنا ہے کوئی کون سے ڈپارٹمنٹ پھر آپ چاہتے ہیں؟ مینجمنٹ سائنس میں جو میرا اپنا, اگر Management مینجمنٹ سائنس میں یہی اسی میں. کوئی سائیکالوجی نہیں, کوئی لا نہیں؟ سائیکالوجی لا تو وہ تو اپنی اپنی چوائس ہے, لوگ جو کر رہے ہیں سائیکالوجی لا میں. جی. میری اپنی بیٹی ہے سائیکالوجی میں پڑھ رہی ہے, وہ اس میں وہ بحریہ میں پڑھتی ہے؟ بحریہ میں پڑھتی ہے, سائیکالوجی کرا رہے ہیں. تو سر یہ تو بہت اچھی بات ہے, ان کو بھی ہمیں بلانا چاہیے تھا شو پہ, تھوڑا سا ان سے بھی تھوڑا سا انسائٹ لے لیتے. تو سر آپ نے جب بحریہ جوائن کیا تو آپ نے اپنی پہلی تنخواہ سے کیا خریدا؟
میں بحریہ جوائن کیا اس سے پہلے آلریڈی پینشن لے رہا تھا. نہیں جب آپ کنٹینیو میں تھی. ابھی وہ تو مجھے یاد بھی نہیں اتنا پرانا, کیونکہ کنٹینیو میں چل رہے تھے تو اس میں سے بچوں کے لیے چیزیں خریدی ہوگی, اور کنٹینیو سروس جا رہی تھی پہلے سے. ریٹائر ہو کر یہاں پر میں آیا تھا. جی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بحریہ کے سب سے اچھے مائل سٹونز کیا تھے؟ فار ایگزامپل نئے ڈپارٹمنٹس جب کھلے, یا کوئی نئی بلڈنگ بنی, کوئی ڈفرینٹ ریکٹر نے کوئی پالیسیز یا امپلیمنٹیشنز کی, یا پالیسیز بھی چینج ہوتی رہی ہیں جی دن بہ دن. اسٹرینتھ کے حساب سے, پروگرام کے حساب سے پالیسی بھی نہیں آئی ہیں. اس کے علاوہ اب سب سے مین وہی ہے کہ جو آپ کی اسٹرینتھ زیادہ ہو رہی ہے, آپ کے پاس فیکلٹی آ رہی ہے, اچھی فیکلٹی آ رہی ہے, اسی حساب سے آپ کا ڈپارٹمنٹ نیو آ رہے ہیں, تو وہ ساری مائل سٹون ہی ہیں سارے. اسٹرینتھ جب ہم یہاں پر اسٹارٹ کیا تو اب آؤٹ 800 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس, آج 7000 پلس اسٹوڈنٹ ہیں. تو ماشاء اللہ یہ مائل سٹون ہی ہے. تو اس سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے آفس کا کس طرح کا ماحول ہے؟ کیا آپ لوگ جب اسٹریس میں ہوتے ہیں تو کاغذ اڑ رہے ہوتے ہیں یا؟ نہیں, کاغذ نہیں اڑ رہے تھے. ہمارا سارا پروگرام جتنا بھی ہے وہ ایک آرگنائزڈ ہے جی ڈے ون سے, اور پورا ماشاء اللہ ہمارا ایگزام کا جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے وہ ایک آرگنائز اور ایک اسموتھ رننگ ہوتی ہے. اس میں کسی قسم کا ہیزل نہیں ہوتا, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو سر جب آپ اوبیسلی پاسٹ میں تھوڑا سا مینول ہوتا تھا, تو اب تو میرے خیال سے ڈیجیٹلائز ہو گئے, کمپیوٹرز آ گئے, تو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ میں مشکلات تھی یا مینول میں پرابلم تھوڑی تھی, مگر اس میں اسٹرینتھ کم تھی. مگر پرابلم اس وقت تھوڑی ہوتی تھی مینولی سے ہر چیز ارینج کرنا, پیپر سیٹنگ اسٹوڈنٹ کی ارینج کرنا, پیپرز ارینج کرنا, بعد میں پیپر کلیکٹ کر کے ان کو ٹیچرز کو دینا, رزلٹ کا تھا. یہ سارا مینولی تھا, تھوڑا سا اس وقت ڈیفیکلٹ تھا. اور ایکسپیرینس بھی لازم بات ہے, ابھی اسٹیج پر ہم کافی ایکسپیرینس سے بھی ہو گئے ہیں, گزر گئے ہیں. تو ماشاء اللہ پروگرام ہمارا جو سسٹم بھی وہ بھی بن گیا, ابھی اچھا سسٹم ہے. کبھی کوئی ٹینشن والا سچویشن آیا آپ کے اوپر کہ اچھا وہ کلیش آ رہا ہے دو پیپرز کے درمیان اور سیٹنگ صحیح نہیں ہے؟ ٹینشن تو لازم بات ہے, ایگزام کے دوران ٹینشن تو رہتی ہے, تھوڑی بہت ٹینشن تو لینی پڑتی ہے وہ, مگر یہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ٹینشن سے وہ ہمارا کام رک جائے, ایسا نہیں ہے. مگر تھوڑا اس پر کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ ایگزام پر اسی پر لگ رہے ہیں. وہ ساری جو ایگزام کی چیزیں ہیں وہی ذہن میں رہتی ہیں جی, اور ایک ہفتہ ٹف ہوتا ہے ہمارے لیے کافی. تو سر ایک چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, جب آپ اسکول میں تھے تو آپ کے کیا گزرتا تھا جب آپ کے ایگزامز ہوتے تھے؟ کوئی اسٹریس, ٹینشن؟ اسٹریس تو ایگزام کی اسٹریس تو اپنی تو ہوتی ہی تھی جی, یہ ایگزام کی اسٹریس تو ہوتی ہی تھی اس وقت. جو آج ابھی کا پہلے ہمارا وقت کا تھا, اس وقت تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. جی, ابھی تو بچوں کے لیے کافی چیزیں آسانی ہو گئی ہے. جی, تو وہاں پر اس وقت تھوڑا مشکل تھا, ایگزام بھی مشکل تھے. اب تھوڑے سے آسان ہو گئے. ابھی تھوڑے سے آسان ہو گئے, کیونکہ ہم جتنی محنت کر کے اتنے مارکس نہیں لے سکتے جو ابھی بچے لے رہے ہیں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن ڈے پچھلے سال کیسے منایا گیا تھا؟ کوئی زیادہ ایکسائٹنگ ایونٹ تھا یا بس؟ اتنا زیادہ نہیں تھا. ایک فاؤنڈیشن ڈے میں ایک سیریمونی ہوئی تھی یہ سامنے, جہاں پر اس کے آڈیٹوریم کے سامنے. جی, تو وہاں پر تھوڑا سا چند ایک شاید آدھے گھنٹے کی ایک سیریمونی ہوئی تھی, یا اس سے بھی کام. چلیں, تو آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ 10 سال پہلے کیا انوائرمنٹ تھا بحریہ میں, مطلب اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے اور فیکلٹی کے ایٹیٹیوڈس کے لحاظ سے؟ اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے تھوڑا سا فیکلٹی تھی, اسٹوڈنٹس اس میں یہ تھا کہ اس وقت تھوڑی یونیفارم تھی. پہلے آج سے 10 سال پہلے اسٹوڈنٹ یونیفارم میں آتے تھے. جی, تو اس وقت کا تھوڑا سا ابھی انوائرمنٹ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. جی, یونیفارم میں تو زیادہ ڈسپلن تھا اس میں. جی, تو آپ کو کیا لگتا ہے یونیفارم زیادہ اچھا ہوتا ہے یا یونیفارم نہ ہو؟ لازم اگر یونیورسٹی لیول پر سوچا جائے تو یونیفارم نہیں ہے, مگر اگر ڈسپلن کا دیکھا جائے تو یونیفارم بہتر تھا. اچھا, چلیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, پھر ہم واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں.
بریک سے واپس آ گئے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے مسٹر فضل رازق کے ساتھ جو ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایگزامس. تو سر ہم کہاں پہ تھے؟ ہم پوچھ رہے تھے کہ فاؤنڈیشن ڈے کے بارے میں تھوڑا سا بات کر رہے تھے. تو تھوڑا سا اور آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کے بحریہ کیا کر سکتا ہے؟ بحریہ انشاءاللہ بحریہ کا مستقبل بہت اچھا ہے. جی. آگے جا کر یہ نیو، جیسے میں پہلے بھی بتایا تھا، نیو جی. کیمپسز وغیرہ شاید بنا رہے ہیں. کہاں پہ بنا رہے ہیں؟ جی کہاں پہ بنائیں گے کیمپسز؟ نیو ابھی جو انجینئرنگ کا، جی. اگر مجھے کنفرم نہیں ہے، شاید انجینئرنگ کا بن رہا ہے. جی. تو جب یہ ایکسپینڈ ہو جائیں گے، کیمپس زیادہ ہو جائیں گے، اسٹرینتھ اسٹوڈنٹ کی زیادہ ہوگی، پروگرام نیو لانچ کریں گے ماشاءاللہ. جی. بحریہ کا نام ہے جی. ہر جگہ، تو انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا. بحریہ تو کوئی اسپیسیفک کوٹا ہے؟ سارے میرٹ پر ہی آتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو میرٹ تھا وہ کون سے سال میں تھا؟ سب سے زیادہ جی پی اے کس سال میں آئے تھے؟ جو مجھے یاد ہے جو اچھے اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ ہمارے 2001 میں 2001 میں وہ جو بیچ آیا وہ بڑا اچھا بیچ تھا ماشاءاللہ. تو کوئی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے تھے وہ؟ اس میں سارے بہتر، کمپیوٹر سائنس کے بہتر تھے جو بعد میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں شفٹ ہو گئے تھے. وہ بیچ اچھا بیچ آیا تھا ہمارے پاس 2001 میں. اس سے پہلے جو ہمارے شروع میں چلتے رہے یونیورسٹی آف پشاور کے ساتھ جو افیلیشن تھی، اس وقت چونکہ یہاں پر یونیورسٹی بھی کم تھی، کمپٹیشن بھی اتنا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جو شروع کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ اب بھی اچھی جگہ پر جاب کر رہے ہیں اور بڑے اچھے اسٹوڈنٹس وہاں پر شروع میں جو ہمارے پاس ہیں. تو سر جب آپ یونیورسٹی سے باہر جاتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بحریہ نظر آتا ہے یا ملتا ہے تو سر اور وہ بتاتا ہے کہ میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں اور بحریہ کی ہی وجہ سے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور وہ اسٹوڈنٹ بھی ریسپیکٹ دیتے ہیں بحریہ کے اسٹاف کو، بحریہ کے ٹیچرز کو ماشاءاللہ. جی. ابھی کبھی یہاں آتے ہیں، ملاقات بھی ہوتی ہے، اسپیشل ملنے کے لیے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ. تو سر آپ کے کوئی ہابیز ہیں؟ ابھی نہیں، شروع میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں. جی. اب اس وقت تو کرکٹ کم ہی تھی، پر پھر بھی کھیلی ہے کرکٹ. جی. تو اب بھی کبھی کبھی میچ دیکھ لیتا ہوں، کبھی موقع ملتا ہے. تو سر آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ ٹیم تو پاکستان ٹیم ہی ہے. آسٹریلیا یا انگلینڈ؟ اچھی ٹیم ہے، جو بھی اچھا کھیلے وہی اچھا لگتا ہے، اور جو زیادہ فیوریٹ پاکستان کی ہے. آپ کا کوئی فیوریٹ پلیئر ہو؟ فیوریٹ پلیئر میرا جو تھا وہ انضمام الحق اور جاوید میاں داد. جاوید میاں داد کی تو گیم ہی بہت اچھی تھی. جی ماشاءاللہ، اس وقت وہ بہتر کھیلتے تھے. جی. تو سر آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو آپ کیفے میں جاتے ہیں، این سی کے کیفے میں جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ نے کیا وہاں پہ کھایا ہوا ہے؟ کیا ریکمینڈ کریں گے جو بحریہ کا نہ ہو؟ میں تو کیفے میں زیادہ تر وزٹ کیفے، کیونکہ ایگزام والے ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ کم ہی جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے یا اس طرح، کیونکہ ابھی تو ہمارا اپنا کیفیٹیریا نیچے وہ بن گیا ہے. میں پرسنلی طور پر وزٹ کم ہی کیا، جو کبھی چیز ہوئی منگا لیا وہاں پر، آفس میں ہی منگاتے رہے. مگر آپ کیا منگاتے رہیں؟ کیا اگر فار ایگزامپل میں آپ کے آفس آتی ہوں تو پھر آپ مجھے کیا کھلائیں گے؟ میں تو اپنے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس حساب سے. سر سموسے، بریانی، کیا سب سے زیادہ بریانی کھانے میں، باقی سیلڈ وغیرہ جو میں زیادہ یہ پسند کرتا رہا ہوں یہاں پر. آئلی چیزیں آپ اوائڈ کرتے ہیں؟ آئلی اوائڈ کرتے ہیں. جی. تو سر آپ کی فیوریٹ جگہ کون سی ہے بحریہ میں؟ کیا پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ایک بڑا گرین سا پیچ تھا، وہاں پہ آپ جا کے، ہم اس کو سوئٹزرلینڈ بولتے تھے کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ ہم سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے، پہاڑ نظر آ رہے ہوتے تھے، گرین گراس اور وہ سارا کچھ. یا آپ کو جب آپ انٹر ہوتے ریسیپشن میں تو وہ سب سے اچھی جگہ ہے آپ کو؟ مجھے سب سے بہتر جو ریسیپشن سے ان ہوتے ہوئے اپنا آفس ہی سب سے بہتر لگتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ میں زیادہ تر جو میرا وقت گزرتا ہے آفس میں ہی گزرتا ہے. تو سر آپ اتنے سالوں میں تنگ نہیں آئے ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی ماحول میں رہ کے؟ یہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی ایک جگہ پر، مگر یہ ایک مجھے بھی شروع سے یہاں پر ہوں، اور ایک تو جو ہمارا کام ہے اس حساب سے ٹائمنگ کا پتہ نہیں چلتا. جی. تو اتنے سال گزر گئے ہیں تو مجھے وہ آئیڈیا نہیں ہے کہ میں اتنے 18-19 سال گزار چکا ہوں یہاں پر. بڑی ہمت ہے. اور مجھے بس اللہ تعالیٰ نے دیا کام کو میں ایک عبادت سمجھ کر اس کو کرتا ہوں، اور مجھے ریوارڈ بھی ملا ہے. جی میں پہلے ایز اے سپروائزر ایگزام آیا ہوں، تو ابھی تو صرف ہم آپ کو 18 سے اتنے سال ہو گئے ہیں،
ہم سوچتے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگی ہماری ڈگری, ہم کب جائیں گے, ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ بس ایک ہی جگہ پہ ہیں اور بس ہم بہت تھک وہ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ آپ پڑھتی ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ یہ جب ہماری اسٹڈی ختم ہوگی آگے کا تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے, تو ہمیں تو یہی ہے کہ جاب کرنی ہے یہاں پر نہیں, دوسری جگہ اگر ہوگی پھر ایج کے حساب سے ابھی ہماری یہ ہے کہ یہی جاب اسی پر ہے, کنسنٹریٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہے جو کہ ہے جاب ہی ہے, جی دوسری جگہ اگر جا کر کرنی ہے جاب ہی کرنی ہے تو پھر کیونکہ آپ اگر اسٹوڈنٹ کا یہ ہے کہ آگے جا کر میں نے جاب کرنی ہے, کوئی آگے پڑھنا ہے, ہائر اسٹڈیز کرنی ہے, وہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے. مگر سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بحریہ سے ہم جتنا تنگ ہوتے ہیں نا, میرا خیال سے اتنی زیادہ ہی محبت کرتے ہیں. میرا تو خیال ہے بحریہ نے جتنا مجھے ان 2 سالوں میں دیا ہے, میں بہت شکر ادا کرتی ہوں. کیونکہ ایک تو پرسنل گرومنگ ہوتی ہے یہاں پہ, لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, آپ جیسے مطلب اتنے لوئل امپلائیز سے ملتے ہیں, تو ہمیں مطلب ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہم یونائٹیڈ ہیں, ہم ایک ہی خاندان سے ہیں, تو اچھا لگتا ہے, اچھا محسوس ہوتا ہے. اوپر سے نئے ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں, نئے لوگ آ رہے ہیں, تو ایک طرح سے وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. ہم ایک کلیکٹیو یونٹ اپنے آپ کو پھر سمجھتے ہیں. تو سر آپ مجھے پھر اب یہ بتائیں کہ آپ کا مطلب آپ اسلام آباد میں مطلب اتنے عرصے رہ رہے ہیں, تو آپ کو کون سی جگہ پسند ہے اسلام آباد میں سب سے زیادہ؟ اسلام آباد میں سب سے زیادہ مجھے بس مختلف جگہ وزٹ کرتے رہے ہیں, تو شکر پڑیاں مجھے پسند ہے جو اپنے طور پر, وہاں پر میں جاتا رہوں, وہاں پر باقی ساری جگہ اسلام آباد میں پسند ہی ہے, خوبصورت ہی ہے اسلام آباد, جہاں جائیں خوبصورتی ہے ماشاء اللہ رہنے کے. سر بحریہ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ پہلی چیز کس چیز کو آپ دیکھتے ہیں؟ بحریہ میں انٹر ہوتے بحریہ بلڈنگ میں دیکھتے ہیں, جب ان ہوتے ہیں اندر بلڈنگ نظر آتی ہے, اسی کو آپ کو پہاڑ نہیں نظر آتے؟ پہاڑ تو پہلے بھی نظر آ رہے ہیں ہوتے ہیں, بحریہ انٹر ہونے سے پہلے بھی نظر آ رہے ہیں پہاڑ ماشاء اللہ. اور میرا خود اپنا جو گاؤں ہے نیشا وہ بھی پہاڑی ہی ہے, تو اس لیے وہ تو ایک چیز ہے ہمارے لیے ایک روٹین ہو گئی ہے. تو سر آپ کا گاؤں کہاں پہ ہے؟ میرا گاؤں یہ ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ایک نتھیا گلی سے نیچے ایریے پر ہے, گاؤں ہے. تو سر ادھر کی سب سے خاص چیز کیا ہے؟ وہاں پر کچھ خاص ہے, سب چیزیں ہی خاص ہیں, ہر چیز پھل, کوئی سبزی؟ پھل سبزی میں پہاڑی ایریا ہے, وہاں پر کم ہی ہوتی ہیں پھل سبزیاں. تو خیر وہ اتنا تو ہوتا ہے اپنے گزارے کے لیے تو کرتے ہیں, باقی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. وہاں پر ہر چیز, ایریا اچھا ہے, ماحول اچھا ہے, قدرتی حسن ہے وہاں پر. مگر ہمارے لیے تھوڑا یہ ہے کہ جاب کرنی ہے تو وہاں پر پھر مشکل ہے, ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں ہے, اسکول اچھے نہیں ہیں بچوں کے لیے. تو کوئی ڈیولپمنٹ آئی ہے وہاں پہ؟ ڈیولپمنٹ مین یہ ہے روڈ, پانی, بجلی, یہ چیزیں ہیں. باقی ایجوکیشن سائڈ پر کافی ہم اس میں نہیں ہیں, ایڈوانس نہیں ہیں ابھی. تو سر کوئی ٹورسٹ آتے ہیں, کوئی اسپاٹس مطلب لوگ ہالیڈے انجوائے کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں؟ ہماری 2 جگہیں, ایک آبشار ہے, ایک صابری آبشار ہمارے گاؤں کے نزدیک, وہاں پر آتے ہیں ٹورسٹ کافی. ایک نیلم ویو ہے کوالہ کے ساتھ, وہاں پر آتے ہیں ٹورسٹ وہاں پہ. چلیں. اور سر تو آپ کوئی میسیج ہمیں دینا چاہیں گے بحریہ کی طرف سے یا ایگزامینیشن سیل کی طرف سے, کوئی اچھے ایگزامز دو؟ ایگزام تو ایگزام ہی ہوتے ہیں, وہ تو سب کے لیے ٹف ہی ہے. اس میں کیا ہے, برائے بچوں کے لیے یہ ہے کہ محنت کر کے پڑھیں, ڈسپلن میں رہیں, آپ اپنا جو ایجوکیشن ہے اس پر کنسنٹریٹ زیادہ کریں. سیمسٹر سسٹم ہے, اس کا آئیڈیا تو نہیں ہوتا ہے, سیمسٹر سسٹم تو ایک دم گزر جاتا ہے. بچے عموماً جو میں نے دیکھا ہے یہاں پر جو پرابلم آ رہی ہے, وہ پہلے گائیڈنس لیتے نہیں ہیں, آخر میں جب ایگزامز ہو جاتے ہیں پھر آ کر جو پہلے ہمارا پروسیجر 3 پروبیشن, اس کے بعد 1 چانس, چوتھے یا 5ویں ڈراپ ہوتے تھے, پھر بھی آ کر اس وقت جب 4 لے لیے چانس, پھر آ کر کہ ہمیں 1 چانس اور دے دیں, وہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے, شروع میں گائیڈنس نہیں لیتے. ماشاء اللہ یہاں پر ایڈوائزرز بھی ہیں, اسٹوڈنٹ ایڈوائزرز ہیں, ٹیچر گائیڈ کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ گائیڈنس بھی لیتے رہیں, پڑھنے کے ساتھ ساتھ گائیڈنس لیتے رہیں. جی جی ماشاء اللہ.
Thank you so much, sir, for joining us. بہت اچھا لگا. Assistant Director فضل رازق. اب ہم شارٹ بریک لیتے ہیں and we'll be back with another guest. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بحریہ. میں ہوں نائلہ شجاع اور آج میرے ساتھ مس مثال شہزاد بیٹھی ہیں جو بحریہ سے گریجویٹ ہوئی ہیں ابھی ریسنٹلی. انہوں نے 4.0 اپنا 2 سیمسٹر جی پی اے 2 سیمسٹر سے مینٹین کیا ہے. شی از اے میڈلسٹ ایز ویل اینڈ شی ورکس ایز اے والنٹیئر فار دا یونائٹیڈ نیشنز. آئیں ذرا آج ان سے کچھ سیکھتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام, thank you for calling me today. You're welcome. We're so excited to have you on this show. چلیں آپ ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا سکتی ہیں کہ آپ ہیں کون اپنے الفاظوں میں obviously. Yeah, to start off with my childhood, I was started from there. Like when I was born, تو میری ہم دونوں twins بہن تھے, تو my father named me مثال, ٹھیک ہے, تو which means example. تو انہوں نے تبھی ماما کو کہہ دیا تھا کہ she might do something when جو بڑی ہوگی she'll do something good. ان کو پہلے سے آئیڈیا تھا کہ we should set an example in society. اور today I realize this thing کہ مجھے پہلے اپنا نام اتنا اچھا نہیں لگتا تھا, تھوڑا فرق تھا مجھے کہ کچھ اور تھا, لیکن بعد میں اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے ایٹ دس پوائنٹ کہ میں کچھ اچھا ہی کر رہی ہوں, کچھ ڈفرینٹ ہوں. I always wanted to be different from others, اور مجھے کئی جگہ فیل ہوتا ہے کہ yes I am. اور مجھے جب اس کے بعد میں نے اپنا کیریئر فرام since my childhood I've been reading books. وہ بابا کا پیشن تھا کہ صبح بچپن سے ان کو پڑھانا ہے, اور ڈفرینٹ ان کو بکس کی تو شروع سے عادت تھی since I was like this little, تب سے پڑھ رہے ہیں. اور بس وہ پڑھتے پڑھتے میں نے اسکول میں بھی I've been serving as a head girl اور اسکول پریفیکٹ, اور مجھے گٹار بجانے کا پیشن تھا. That was in my O levels. I started playing guitar, اور وہ پھر پیشن تھا, سیکھا. پھر میرا پیشن بہت چھوٹے عرصے میں چینج ہو گیا. پھر میں نے اپنے اے لیولس میں آئی ہیو ڈن اٹ فرام انگلینڈ, اور میں نے پھر سمر یونیورسٹی فرام سوانسی یونیورسٹی, دیٹس اگین ان انگلینڈ, وہ بھی میں نے کیا. اور اس کے بعد آئی آلسو سروڈ ایز اے اسٹوڈنٹ کاؤنسل, میں آئی واز اے ممبر دیئر. اور پھر میں نے پھر یونیورسٹی اسٹارٹ کیا. آئی وانٹیڈ ٹو پرسیو مائی کیریئر ان ڈاکٹر ان بی ڈی ایس, کیونکہ میرا تھا کہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ مائی مدر اینڈ مائی فادر بوتھ سائڈس دونوں کا ڈاکٹر کا زیادہ تھا, اور یا پھر لائر, کیونکہ مائی برادر ہمسیلف از اے لائر ٹو. تو لیکن بعد میں when I came here in Pakistan I realized میرے پاس تو اے او لیولس میں فزکس ہی نہیں ہے, جو انگلینڈ میں ضرورت نہیں تھا اپنے بی ڈی ایس کے لیے, کیمسٹری اپلائی کرنے کے لیے. جی, یہاں پہ تو وہ کمپلسری تھا. پھر میں نے اپنا اس پہ سوچا کہ آئی شوڈ چینج مائی کیریئر ناؤ. میں نے سوشل سائنسز میں لیا. آئی تھنک دیٹ واز ون آف دی بیسٹ ڈیسیژن ان مائی لائف, اور آئی ایم ریئلی ہیپی. اس کے بعد یونیورسٹی لائف میں آ کے میں نے بس اپنا پہلے سے اسٹارٹ سے لائک وی ور ڈسکسنگ اٹ ارلیئر کہ آئی ہیڈ دس تھنگ ان مائی مائنڈ کہ کچھ کرنا ہے, کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. اور مجھے پہلے سے تھا کہ بس مجھے کچھ مل جائے گا. مجھے تھا کہ آئی گیٹ اے گڈ جی پی اے, مجھے بس تھا دل میں, وہ پتہ نہیں تھا کہ ہوگا. موٹیویشن شروع سے تھی. دو یو آر 120 ان کلاس, اتنی بڑی کلاس تھی, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا بچہ کون ٹاپ کرے کون سا, لیکن یو ہیو دس تھنگ, پتہ ہے آپ کی سیلف ڈٹرمنیشن ہو, ٹرسٹ می یو ول ڈو ایوری تھنگ ان لائف. آپ کا بس وہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اور وہی چیز لے کے میں نے اینڈ تک کیا ہے, اینڈ ٹوڈے آئی تھنک آئی ایم بلیسڈ. الحمدللہ. تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ نے بحریہ یونیورسٹی چوز کیوں کی؟ اور بھی یونیورسٹیز تھیں مگر بحریہ میں آپ کیوں آئے؟ کیوں چوز کیا؟ آئی تھنک دا فیکلٹی, ان کی بہت 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 جتنا ان کا پریز کروں اتنا کم ہے, لیکن فیکلٹی ہیئر از آسم. ہمارے جو میڈیا ہو, جو میں نے سوشل سائنسز سے اسٹارٹ کیا تھا اپنا, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ سیمسٹر, سب ٹیچرز آپ کو دے کیپ آن موٹیویٹنگ یو. فرسٹ سیمسٹر میں ہے یہ نہیں کہ آپ کو صرف بریلینٹ بچہ نہیں, جو تھوڑا کم بھی ہے, ٹیچرز آر سو موٹیویٹنگ, دے کیپ یو ٹیکنگ آن ان کلاس. مطلب ٹائم دیتے ہیں ہر کسی کو کہ یو وونٹ فیل یور سیلف ایز لیگڈ آؤٹ, آپ کلاس میں نہیں ہو. آپ کو وہ ایک مین چیز ڈٹرمنیشن ہوتا ہے. اگر آپ کو ٹیچر آپ کو کہہ رہے کہ یو ول ڈو گڈ, تو دیٹ کیپس یو موونگ آن, موٹیویٹنگ فورس رہتی ہے مجھے تھا. اور بعد میں نے آئی آپٹڈ فار جرنلزم. لائک مجھے پہلے تھا کہ میں اینتھروپولوجی, سوشیولوجی یا پھر میڈیا
اور آئی آر ان ڈیولپمنٹ میں جس میں میرا اے آئے گا میں وہ کیریئر وہ اپنی وہ لائن لے لوں گی. لیکن بعد میں when I was fourth semester مجھے saw my grades میں نے کہا یہ تو سب میں اے ہے. تو مجھے it was quite hard pick and choosing کہ کون سا میں سبجیکٹ اب آگے جا کے لوں. تو میں نے پھر اپنے جب مجھے پتہ چلا کہ میڈیا لیب اب نہیں کھول رہی ہیں, we have FM now, براڈ کاسٹ ہے, پرنٹ جرنلزم ہے جو میرا اپنا انٹرسٹ ہے, BUTV ہے, اسٹل فوٹوگرافی ہے. تو میں نے کہا کہ گو فار میڈیا جانا ہے, یہیں پہ جانا ہے. تو مجھے یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی سوشل لائف کس طرح مینٹین کی اپنے جی پی اے کے ساتھ؟ مطلب 3.5 سے 4.0 جی پی اے obtain کرنا تو ایک مشکل بات ہے, بٹ سوشل لائف کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا تو وہ تو ایکسٹراڈنری ہے. جی ایسے بالکل ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف فوکسڈ ٹورڈز ون تھنگ. آئی شوڈنٹ سے اٹ لیکن آئی ایم این انٹروورٹ شروع سے ہی. اپنے جو اسکول لائف سے میں شروع سے بس بین آئسولیٹڈ ان لائبریریز, ایون یونیورسٹی یہاں پہ مائی فرینڈس یوز ٹو گو آؤٹ, اور اس طرح تھا تو میں لائبریری میں بیٹھ کر کے بس پڑھتی رہتی تھی. اور میں نے میرا ایک ریکارڈ بھی بنا ہوا کہ آئی نیور وینٹ آؤٹ ود دیم. لیکن جو ہمارے یونیورسٹی کے کوکریکولر ایکٹیویٹیز میں نے ان کے تو ضرور آئی ٹک پارٹ ان اٹ. لائک وی وینٹ ود سر وحید کے ساتھ ہم گئے تھے ٹو US ایمبیسی, دین ود سر فاروق, میم تابندہ, میم تحریم, سر ندیم, سب کے ساتھ ہم لوگ جاتے رہے ہیں, ہم ہر جگہ گھومتے رہے ہیں. لائک وہ بھی ہمارے جو میڈیا سے ریلیٹڈ پروجیکٹس تھے تو وہ اس میں اب کافی لرننگ ہو جاتی ہے. پھر ہمارے یہاں پہ جو ملٹی کلچرل ویک ہوئے تھے تو آئی پارٹیسپیٹڈ ہیئر ایز اے پٹھان, پریزنٹڈ دیٹ کلچر, تو وہ کافی اچھا تھا. ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. کچھ سیکھا پٹھان کلچر کے بارے میں؟ ان کے سانگ سے یس مجھے اس کا فاہر کا اور وہ جو تھا اس کا زیب بنگش کا وہ کوک اسٹوڈیو کا سانگ تھا, تو دیکھے پلینگ اگین اینڈ اگین, تو وہ مجھے اب یاد ہو چکا ہے ادھر سے ہی. تو کافی آپ کو فیلنگ اچھی آتی ہے کہ پٹھان کلچر میں, کیونکہ آپ کو سارے وہاں پہ جو کچھ بچے ایسے بھی تھے جو فرام پٹھان کلچر اینڈ دے اسپیکنگ ان پشتو, تو کافی اچھا لگ رہا تھا کہ بین اب کافی وہ ہے پرومننٹ ہو رہا ہے, ایوری ونز کمنگ اینڈ ٹیکنگ اے پکچرز, ہر کوئی آ رہا ہے. تو کافی اچھا لگ رہا تھا کہ اب یو آر سٹنگ دیئر ایز اے ماڈل گیٹنگ آل دا پکچرز. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ آپ نے بولا کہ آپ انٹروورٹ ہو, تو ایز این انٹروورٹ آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ Writing. I'm a writer now, professional writer. Okay. کہاں پہ آپ کام کرتی ہیں؟ Different places, like international and national میں دونوں میں. From international وہ UN کا پروجیکٹ ہے, جیسے UN کا I also mentioned it earlier, ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ مجھے ڈفرینٹ دے دیتے ہیں. لائک پنجاب فاؤنڈیشن, ریڈ ایلیفنٹ کا جو تھا آرگنائزیشن, پھر ان کا یہ رنچینئر کیئر ٹرسٹ, اٹس این آرگنائزیشن ان ملاوی افریقہ, ان کے لیے کانٹینٹ رائٹنگ اور جو کمپینس ہیں ان کے لیے رائٹنگس میں نے ڈفرینٹ کی ہے. ان کے لیے ملالہ یوسف زئی کا میں نے بلاگ لکھے تھے, کارل مارکس میں لکھے ہیں. یس, اینڈ دے آل پبلشڈ آن انٹرنیٹ. یو کین سرچ مائی نیم مثال شہزاد اور انٹرنیٹ یو کین سی مائی لیٹرس, جو میں ابھی بھی کر رہی ہوں. لائک ویکلی آئی رائٹ اے لیٹر فار ڈان ٹریبیون, مظفر آباد کا نیوز پیپر ہے ان کا ہے ہائٹس ہے, اور دا سن نیوز فار پاکستان, ٹریبیون, ڈان, دا نیوز میں نے اپنے آرٹیکل دیے ہیں. اور دا لاجیکل پاکستان از اے بگ پلیٹ فارم ناؤ, وہاں پہ دیر اراؤنڈ لائک more than 2 lakh likes on Facebook now. تو ان کا پیج چل رہا ہے, they work on social issues. تو میں ان کے لیے میری رائٹنگس ہیں, they all published. میرے جو ہوتا ہے کہ اگر لائک ٹرانسجینڈر ایشو از دیئر, میں اپنا جو آرٹیکل بتا رہی ہوں جو میں نے فریکوینٹلی لکھا ہے, تو وہ ایک آرٹیکل ایک رائٹنگ از دیئر, ٹاپک از دیئر ان سوسائٹی, میں اس کو بس نارملی آئی جسٹ رائٹ, ڈونٹ رائٹ اٹ, آئی جسٹ پک آؤٹ دا مین تھنگ وچ از ان سوسائٹی, جو ہائی لائٹ پہلے سے نہیں ہو رہا. لائک ہمارے سوسائٹی میں ہے تھوڑا سا ٹیبو بھی ہوتا ہے بات کرنے کا. جی بالکل, جس طرح کہ ابھی ٹرانسجینڈرس ہیں, میں نے اس میں ہائی لائٹ کیا تھا وائی وی جسٹ لک ایٹ دیم ود کہ یہ کیا ہے, when they are walking past ہم کہتے ہیں مڑ کے کیوں دیکھتے ہیں, اور what if they were part from our family, اگر وہ ہم میں سے کوئی ایک ہوتا then I question the audience کہ اگر وہ آپ میں سے ہوتا تب. ایجوکیشن میں بھی میں نے یہی کویشچن ایک ریز کیا تھا کہ ایجوکیشن ٹھیک ہے, میں نے جو پہلے اسٹارٹ میں بیسک بتایا, بعد میں نے ایک اور اس میں سے بتا دیا کہ why girls get married when they are in their graduates, اور اس سے پہلے ہو جاتی ہیں کہ what if they excel more than the boys, اگر وہ زیادہ اچھی ہو, what if they do more well, آپ کا نام زیادہ روشن کریں, تو why not girls. تو I just try to pick out the points جو ہیں سوسائٹی میں لیکن they are not being highlighted before. تو میرا بس وہ تو how did your teachers help you with certain issues, جیسے آپ کہہ رہی ہو کہ رائٹنگ آپ کو بہت پسند ہے, تو how did your teachers help you get involved, did they help you obtain certain opportunities, یا مطلب what happened basically, how did you get to where you are?
ٹھیک ہے. مجھے پہلے تھا کہ آئی اسٹارٹڈ آف ود مائی رائٹنگ انٹرنیشنل میں, نیشنل آئی واز ورکنگ دیئر, بٹ دیر واز اے پوائنٹ میں نے کہا کہ چلو پڑھائی پہ زیادہ دھیان دینا ہے, اب میں رائٹنگ چھوڑ دیتی ہوں. لیکن وہ ہمارے کورس کا ہی پارٹ نکل آیا تھا کہ وی ہیو ٹو گیٹ آور رائٹنگس پبلش, تو میں نے پھر اپنی رائٹنگس پھر اسٹارٹ کر دیا تھا. میں نے ایک پہلے بھیجی دا نیوز پہ, پھر میں نے ٹریبیون ڈان میں بھیجا, اور پہلے مجھے تھوڑا تھا کہ مجھے رسپانس نہ آیا کیونکہ میں تو انٹرنیشنل دیکھتی رہی ہوں اور مجھے نہ پسند آیا. لیکن بعد میں ون یو گیٹ دا رسپانس لائک وی وانٹ ٹو ہائر یو فار ا پلیٹ فارم, دا لاجیکل پاکستان کو پہلے ہی آیا گیا تھا مجھے کہ آپ کو ہم نے لینا ہے, آپ کو یو آر سو گڈ ود رائٹنگ, ہم آپ کو پرماننٹ اسپاٹ دے رہے ہیں ان آور پلیس. تو were there any specific teachers that left a mark on you کہ یہ ٹیچر بہت اچھا ہے, یہ مطلب بہت موٹیویٹنگ ہے؟ کوئی اس طرح کے ٹیچرس تھے آپ کے پورے بحریہ کی جو ایکیڈمک لائف تھی بیسکلی, اس میں کوئی تھے اس طرح کے ٹیچرس؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹ واز اے ٹیم ورک, کولیبوریٹلی ہم نے سب کچھ کیا ہے. کہ میرے سارے ٹیچرس کا بہت مطلب میرے ساتھ سپورٹ تھا, ناٹ پرٹیکولرلی ون, سب نے مجھے مورلی ایکولی سپورٹ کیا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور دے سی میں کہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ پی ایچ ڈی کر لو, بس آپ کر لو گی, اور وہی مجھے چیز ہوتا ہے دیٹ کیپ اسپیکنگ میں نے کہا بس کرنا ہے کیونکہ وین یو ٹیچرز آر ود یو, آپ کے پیچھے سے فیملی کا سپورٹ ہے, مائی مام مائی فادر, دے آلویز پش می ٹو کہ بس تم نے کرنا ہے. مائی ٹیچرز, میرا اپنا ہارڈ ورک ہے, تو بس مجھے ہوتا ہے کہ پھر میں کر لوں گی. کہ آپ کو جب اتنا موٹیویشن پیچھے سے مل رہا ہے اور آپ کو مطلب یو نو کہ دین آپ کو وہ پھر وہ چیز امپاسبل نہیں رہتا, ہوتا ہے کہ بس ہو جائے گا. مجھے بھی بس یہی ہے کہ I'll do it, اور مجھے اپنا کیریئر بھی پی ایچ ڈی کے تک وہی کرنا ہے, اور میں planned it انشاءاللہ. تو آپ کے کوئی ہارڈ شپس تھے بحیرہ یونیورسٹی میں جب آپ پڑھ رہی تھیں؟ کوئی اسٹرگلز ایز اے اسٹوڈنٹ آبویسلی, کوئی فرینڈ شپس میں یا کوئی ٹیچرس کے ساتھ یا یو نو اینی تھنگ لائک دیٹ, کچھ اس طرح کا چیلنج آیا آپ کے سامنے؟ مجھے چیلنج ٹیچرس کے ساتھ ایسا نہیں, لیکن اسٹوڈنٹس کا کبھی ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ زیادہ کسی کے مارکس آ جائے, تھوڑا برا لگتا ہے کہ آئی بین ورکنگ ٹو ہارڈ فار اٹ, کسی اور کے آ گئے ہیں تو مجھے تھوڑا سا آئی ڈونٹ, مجھے بالکل نہیں ہوتا, لیکن پھر دل فیل تھوڑا سا ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیوں میں نے اتنا ہارڈ ورک ڈالا ہے کام میں, بس وہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے زیادہ آ جائے تو مجھے دیٹ ریلی پکس میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھائی کیوں میں کر لیتی, لیکن اس کے بعد میں پھر آئی اسٹرگل ایون مور ہارڈر, تو وہ پھر وہ ٹھیک ہے پھر ہو جاتا ہے, اس میں کوئی. چلو, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ آبویسلی آنرز لسٹ میں تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے بحیرہ یونیورسٹی سے اور کیا سیکھا ہے اپارٹ فرام ایکیڈمکس؟ بحیرہ یونیورسٹی نے آپ کو کیا کیا اسکلز ایسٹس پرووائڈ کیے ہیں جو اپارٹ فرام یور ایکیڈمکس بیسکلی؟ Confidence, the main thing. When I was in first semester, مجھے راسٹر میں جا کے اتنا ڈر لگتا تھا, I was used to be scared, مجھے کوئی پریزنٹیشن آ جائے, my legs trembling, کیا ہو گیا. اور لیکن بعد میں جب جا کے آپ کلاس پریزنٹیشنز اتنی ہوئی ہے, ہمارے پریزنٹیشنز وغیرہ کورس فکس ہوتے رہے ہیں, تو وہ پھر نیچرلی سے ہوتا ہے کہ you just keep on going on. تو پبلک اسپیکنگ میں آپ زیادہ تیز ہو گئے تھے, اور مجھے بالکل بھی فیل بعد میں نہیں ہوتا تھا کہ بھائی میرا کانفیڈنس بالکل نہیں ہے, اور بڑی کانفیڈنس شیکی ہے, اور I'm being scared بعد میں. اور ہمارا جس طرح کلاس کا ہمارا ایٹماسفیئر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز نے کوسچن آنسر سیشن رکھا ہوتا ہے کہ ٹو میک دا کلاس مور لائولی, وچ از ڈسکشنز ہوتی ہیں تاکہ سارے لوگ انوالو ہوں. اور وہی جس طرح کہ ناٹ پرٹیکولرلی دا انٹیلیجنٹ ون, ایون جو تھوڑے کام بھی ہوتے ہیں ان کو بھی دے ٹیک یو ایکولی کہ آپ بھی سارے بولو, آپ بتاؤ, اور کوئی اس طرح کا ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو وہ بہت اچھا ہے, وی آر لرننگ فرام دیم اینڈ دے آر لرننگ فرام اس, اینڈ ہمیں زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کلاس ڈسکشن اگر چل رہی ہے تو یو آر لرننگ فرام ادرس, اگر کوئی بچہ ویک ہے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اینڈ دے آر گیونگ دیئر اون اوپینینز, سو ایٹ دی اینڈ یو آر لرننگ سم تھنگ. تو مطلب بحیرہ یونیورسٹی میں آپ اپنی کلاس میں بیسکلی ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ویلیو کیے جاتے ہیں, اور آپ کو ایک چیز سکھائی جاتی ہے, اور آپ کا جو اوپینین ہے وہ مطلب یو ڈونٹ فیل لیس, آپ کی اوپینین میٹر کرتی ہے. اوکے, تو آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہو کہ آپ کے جو بحیرہ یونیورسٹی میں رول ماڈلز ہیں وہ کون ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں یا تھوڑی سی بائس ہو جائیں گی؟ مجھے تو سارے ہیں, کیونکہ مجھے ویری ڈپلومیٹک آنسر, کہ مجھے سب نے ہی ایکولی اب مجھے اتنی امپورٹینس دی ہے کہ مجھے کسی ٹیچر نے ایک پیچھے نہیں چھوڑا کہ بھائی تم نہیں کر سکتی ہے, پھر تم نے تمہیں کوالٹی نہیں آتی, مجھے سب نے ایکولی لی ہے. اینڈ دے آر ابھی تک وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم پی ایچ ڈی کر لو, اور تم سال بسال ہے, یو سر این ایگزامپل ان سوسائٹی. تو مجھے بس یہی ہوتا ہے کہ سب مجھے ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں, مجھے بہت اپریشیٹ اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. تو تو اسی کو لے کر آگے چل رہی. مجھے کوئی ایسا پرٹیکولر نہیں ہے کہ کوئی ٹیچر نے مجھے ایسا بولا ہے, ایسا نہیں ہے.
تو کسی ٹیچر سے آپ نے کچھ زیادہ سیکھا ہے ان ٹرمز آف لائف ان جنرل, ناٹ ایکیڈیمکلی بٹ ان ٹرمز آف لائف, کوئی ٹیچر نے آپ کو کوئی بات بتائی ہو, کچھ سکھایا ہو جو ہٹ کے تھی اور تھوڑا سا امپریشن آپ کے اوپر چھوڑ کے گئی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے سب ٹیچر سے تھوڑا تھوڑا سیکھا ہے, ہر ٹیچر سے. جس طرح کہ اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں, میں ہر ٹیچر سے بات کر لیتی ہوں کہ اگر سر وحید ہے تو وہ ہمیں پولیٹیکل لائف کا بہت بتائیں گے, کرنٹ افیئرس کا بہت بتائیں گے. اگر سر فاروق ہیں تو وہ ہماری سیلف گرومنگ بہت کریں گے, کاؤنسلر بہت کریں گے. جو ہماری میم سبندہ, میم تریم اور میم تمینہ ہے, وہ ہمارے ایجوکیشن کے ساتھ بتائیں گے واٹس گوئنگ ان سوسائٹی, اور ہمارا میڈیا کیا ہے. سر ندیم ہے پروڈکشن سائڈ, لائٹ مطلب کیا سر مجھے کہتے ہیں, میری ہمیشہ یہ تھا کہ آئی یوزڈ ٹو سے لائٹننگ, پیرنٹس باتیں کر رہے ہیں لائٹننگ نہیں لائٹنگ ہوتا ہے. اور وہ بھی, اور باقی ہمارے جو ٹیچرس تھے, سر غوری ہیں اور سر سراج بھی تھے, وہ ہمارے جو ٹیچرس باقی انہوں نے بھی وہی ہمارے کرنٹ افیئرس کے بارے میں تو سب کچھ کہیں نہ کہیں میں نے سیکھا ہی ہے. تو اٹ ہیز بین اے ویری گڈ ایکسپیرینس. کیونکہ مجھے یہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بائی دی اینڈ آف دی ون یو گریجویٹنگ تو یو جسٹ ریمبر یور رول نمبرس, اور یہ وہ مجھے ایسا نہیں لگتا. مجھے تو میں سب کچھ یاد ہے, میرے سے ابھی بھی کوئی جونیئر ہیلپ لیتے تو آئی جسٹ ریکال ایوری تھنگ. مجھے اس طرح آسانی سے مجھے یاد ہوتا ہے کیونکہ آئی ہیو لرنڈ, میں نے وہ دل سے سیکھا, یاد کیا ہے. تو مجھے آئی لائک ہیلپنگ ایوری ون. چلیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹس ٹیک اے اسمال بریک, ول بی رائٹ بیک. بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بحریہ. میں آج مثال شہزاد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, who has maintained her 3.5 to 4.0 grade point average. Talk about being really smart. So مثال, آپ بتائیں کیا, what was the most interesting thing that happened to you in your first semester? First semester, if you just count back, I don't really remember now, apart from studies. I think what was my, I don't really recall anything now. Maybe I think the presentations were really good. We were in groups and we went to WAT. I would like to count on here. You know the social community support services program that was part of our degree. Yeah. اب وہ شاید نہیں ہو رہا, لیکن CSP was part of our degree. We went to WAD Women Aid Trust, that's in G10 میں ان کا NGO ہے. They took us to Adiala jail اور Attak jail. We were supposed to go to Adiala but for some reasons we couldn't go there. اور ان کے ساتھ بھی یہاں پہ انہوں نے وہ کیا تھا, women کا میلہ تھا. We were asked to bring stuff from our home, تو وہ پھر ہم نے ان کو سیل کیا تھا. تو وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. SRC کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے اور ہمارے like it was around like 8 weeks ہم نے کرنے تھے پورے, اور وہ ہم نے وہاں جا کے NGO میں سوشل ورک کیا. We were at the end supposed to ask to design our whole project. پھر ہم نے اس کی سیمینار کرنا تھا, اس کے پروجیکٹ کی ڈیزائن جو کیا تھا ہم نے اس کو بتانا تھا آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیا رہا, اور وہ کافی اچھا مجھے تو لگا تھا. ہمارا اچھا ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے فرسٹ سیمسٹر میں تھا. اور فرسٹ سیمسٹر میں میرے حال سے جو اب اپنے کلاس کا اگر دیکھا جائے اپارٹ فرام جو ہمارے یونیورسٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں, اور وہ تو میں نے ان میں پارٹ لیا. جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں, جو ہمارے جو فنکشنز ہو, ہمارے سیمینارز میں, آئی ٹوک پارٹ ان آل آف them. لیکن جو ہمارا جو ٹرپ تھا نا وہ فرسٹ سیمسٹر میں صرف گئی. کہاں پہ خانپور ڈیم میں. خانپور ڈیم we went to سر شراز اور ٹیچر فرام IR, تو ان کے ساتھ ہم گئے تھے. ہماری پوری کلاس گئی تھی IR کی, تو وہ بہت اچھا تھا. ہم خانپور ڈیم گئے تھے اور راستے میں کوئی گردوارہ ہے گا, کوئی انڈین اسکول ٹیمپل ٹائپ تھا, تو وہاں پہ ہم لوگ وہاں پہ بھی اسکول میں گئے تھے. اور we went in the morning and came back around in the evening. تو وہ بہت اچھا تھا. وہ میری پہلی ٹرپ تھا, اور بعد میں کافی ہماری کلاس بھی ہوتی رہی تھی. تو پھر مجھے زیادہ تھا کہ I was too focused in getting grades, so I couldn't go anywhere. میں نے پھر خود ہی نہیں. So you're a very driven person, مطلب hard working and driven. That's a very strong quality that you have. مطلب dedication is مطلب 100 plus. It doesn't come down below 100. You are just focused on achieving what you have to achieve, and I admire that. I wish I had that. But let's talk about the foundation day. You were in this university. You were in this university for 4 years. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فاؤنڈیشن ڈے کیسے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا؟ ڈو یو تھنک دیٹ اٹ شوڈ ہیو بین لارجر سیلیبریشن یا یو نو اسمالر سیلیبریشن, اگر کچھ زیادہ ہی فائر ورکس چلتے تھے؟
مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جو فاؤنڈیشن ڈے جو اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ اپنے یونیورسٹی کے لیے اور ہمارا جس طرح کہ جب کب اسٹارٹ ہوا ہے اینڈ ناؤ ہاؤ فار وی آر ناؤ اینڈ انشاءاللہ ول بی پروگریسنگ ٹل مینی 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 ایئرس ٹو کم انشاءاللہ. اور تو مجھے آئی تھنک اٹس اے ریئلی گڈ انیشیٹو کہ یہ فاؤنڈیشن ڈے بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہے. اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے اس طرح کے ان میں یو نو اسٹوڈنٹس ٹینڈ ٹو کم مور جب آپ کے the program's gonna be on air on the UTV, it's gonna be on the page, so in this way you tend to get more students in university. People will know by the end of the day you're getting a naval degree. تو ان کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس طرح کے انیشیٹو I think this should be happening in university. So BUTV was started during your, I think, last year of the degree. So do you feel like you're missing out? That you wish that, you know, I wish I had another year so I could be a part of BUTV. Whenever they're gonna call me, I'll be here. I'm always here for Berry University. تو مجھے کافی اچھا لگا ہے کہ like you were a host here. So I think that was one of the best options they chose you. تو جتنے ہمارے یہاں پہ host ہیں, the production, direction team, it's a very versatile we have all sort of programs. Morning show ہے, ہمارا talk show ہے, ہمارے جو breakout ہے, social flow ہے, HNS show hai. It's just a, you know, very diverse group of people. Exactly. मतलब हमारे पास social sciences से लोग हैं, media के लोग हैं, engineering के लोग हैं, BBA से हैं, MS के programs के लोग हैं. मतलब it's just very very diverse and it's just very nice to have that. مطلب آپ ڈھیر سارے لوگوں سے ڈھیر ساری چیزیں سیکھ سکتے ہو. جی جو ہمارے اس طرح پروگرامس ہو رہے ہیں تو ہمارے یہاں پہ سائیکالوجسٹ آتے ہیں, ہمارے جو کینسر پہ ڈاکٹرز آ رہے ہیں, تو ایوری ڈے یو لرننگ سم تھنگ اینڈ یہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ آپ لوگ جب ٹی وی دیکھ رہے ہیں BUTV اینڈ یو آر واچنگ دا پروگرام اینڈ یو آر لرننگ. Obviously, so that's really good. Yeah, so because we tend to learn more when we're watching something instead of reading. So and even participating, you learn more when you're participating. Like I'm learning from you a lot. I think I need to focus on my grades now. Apart from my grades, I've also gotten 3 medals in my athletes. Really? Yes. Oh my goodness. کس چیز میں؟ Athletics میں وہ تھا کہ one was when I was in Manchester, وہ اسکول لیول پہ تھا. میں athlete تو میں شروع سے ہی ہوں نا, بس ریسنگ میں مجھے شروع سے بہت شوق تھا, تو اس میں I got gold medal. Then I learned Kung Fu, that's karate for 5 years. اس پہ Tai Chi is one of the act. Tai Chi ہوتا ہے, Nan Chuan ہوتا ہے, these are all Chinese acts. اب وہ کراٹے کا پارٹ ہے. تو I learned Tai Chi, تو اس میں I got bronze medal and I got silver medal. Oh my goodness. Just achieving everywhere you go. مطلب it doesn't matter پاکستان میں ہو یا انگلینڈ میں ہو, بس you're just achieving. Very goal oriented. I appreciate that. Determined. بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ keep your head towards the sunshine and shade is going to fall behind you. If you just keep this thing in your mind. And even the word impossible says I am possible. This quote is by Audrey Hepburn, one of the actresses. تو انہوں نے بولا بھائی there are so many motivational things around you. You don't feel you just have to look for it. آپ کو innate capabilities کا پتہ ہونا چاہیے. It's not necessary you have to excel in only in studies. آپ کچھ بھی ہو, آپ اگر اس میں ہو, law میں ہو, engineering میں ہو, doctor میں ہو, you just keep yourself focused in one thing. اور آپ جب when you are focused in one thing, and you're definitely going to excel in that field. So can you just give me a little summary of what we should do as current students of Bahria, what we should appreciate and how we should look at Bahria University, because people think it's just a university, it's bas aana hai, padhna hai, bas nikal jana hai. It's I think much more than that. It's a place where you're learning, you're grooming yourself. آپ کو academic skills مل رہی ہیں and non-academic skills بھی مل رہی ہیں. تو آپ ان کو کیا بتائیں گی? What's your message for the current students enrolled? I would like to add a quote over here to start on with. It's by one of the famous writer of American writer. I just cannot remember his name now. And he said something like, failure can never overtake you if your determination to success is strong enough. That literally sums it all. جب آپ determined ہوں گے, when you are learning something, تو کبھی وہ چیز آپ you can never stay back. بس just try to keep yourself focused. کہ اگر آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہو, if you want to excel in studies, if you want to get good grades, تو just try to focus what's going on in class. سارے دھیان ادھر ادھر کے چھوڑ کے just focus on what's going on at the moment. آپ بس اس کو پڑھو, گھر جاؤ, just revise that thing, learn more about it. کہ جو ایسا ہے, try to get more aspects out of it. کیوں ہوا, why, when, where, why, how. Just remember those 5 aspects. اس کے بعد میں آپ
اس کو جتنا ڈیٹیل میں پڑھو گے یو ول گیٹ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ. تو بس اس کو بس پڑھو زیادہ اور جسٹ گیٹ یور سیلف فوکس آن ون تھنگ اینڈ ڈیفینیٹلی یو gonna get your goal. Yes. Oh, inshallah. Well, ladies and gentlemen, thank you for watching, and I'd like to thank Miss Misal Shahzad for coming on Rise and Shine with us. And thank you, audience, for watching. I'll see you next time. Allah Hafiz.